رانی کی حالت مسلسل غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں، سفید آنکھوں کی سفیدی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی کالی پتلیاں مانو غائب ہو گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ طور پر مڑے ہوئے تھے اور وہ چارپائی پر بیٹھی عجیب سی غرغراہٹ کی آوازیں نکال رہی تھی۔ رانی بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ہوا کیا؟ آئیے چلتے ہیں، میرے ساتھ میری سٹوری سنتے ہیں، جس کا نام ہے بیری کا درخت۔ رانی ان دنوں میٹرک کے ایگزام دے رہی تھی۔ اس کا سینٹر اپنے گاؤں سے برابر دوسرے گاؤں میں ہی پڑا تھا۔ اب اس کو آنے جانے کے لیے بڑی دشواریاں پیش آنے والی تھیں، لیکن چاچا سائیں کی گھوڑا گاڑی اور اس پر پیچھے لگی ایک چھوٹی سی بگھی بھی تھی، یعنی کہ چچا سائیں گھوڑا گاڑی چلایا کرتے تھے۔ اسٹیشن سے گاؤں تک کی سواریاں من موجی تھے، دل ہوتا تو اٹھا لیا کرتے۔ رانی کی اماں، جس کا نام رشیدہ تھا، وہ اپنے دیور کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، عمر، رانی کے امتحان 1 ہفتے بعد شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اگر تجھے برا نہ لگے تو رانی کا لانا اور لے جانا کرنا ہے۔ اس کی 10 ہو جائیں گی اور ہم اب خوش ہو جائیں گے۔ یہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے تاکہ میں اس کی شادی کر دوں۔ ٹھیک ہے بھابھی، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ بس اتنا سا کام ہے کہ میں تیرے صحن میں سو جایا کروں گا تاکہ مجھے اٹھانے میں تجھے ذرا بھی پریشانی نہ ہو۔ سارے معاملات طے ہو گئے تھے اور اب رانی کے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ رانی اور اس کی ایک اور دوست، جس کا نام منزہ تھا، دونوں ساتھ جاتی اور ساتھ ہی واپس اسی گھوڑا گاڑی میں آتی۔ بہت اچھے امتحان جا رہے تھے، دونوں بے پناہ ذہین تھیں۔ 9 کلاس میں بھی بہت ہائی مارکس حاصل کرے تھے۔ آخری پیپر تھا، ایگزام ختم ہو چکے تھے، لیکن چاچا سائیں ابھی تک گھوڑا گاڑی لے کر پہنچے نہ تھے۔ پورا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ وہیں پر نازو اور منزہ ایک طرف بیٹھے تھے۔ دونوں خاصے پریشان ہو رہے تھے۔ سپہر کے 3 بجنے والے تھے۔ چاچا سائیں ابھی تک نہ آئے تھے۔ دونوں ایک درخت کے سائے کے نیچے کب سے انتظار کر رہی تھیں۔ چوکی دار نے بھی ان دونوں کو مین گیٹ سے باہر نکال کھڑا کرا تھا کہ بھائی مجھے بھی اب گھر جانا ہے، تم لوگ یہاں پاس جو بیری کا درخت ہے یہیں بیٹھ کر انتظار کر لو۔ تینوں سڑک جو قریب قریب سے آتی ہیں اسی درخت کے پاس سے ہو کر گزرتی ہیں۔ تمہارے چاچا سائیں جیسے ہی پہنچیں گے تو تمہیں وہ آرام سے نظر آ جائیں گے، اور اگر زیادہ دیر ہو جائے تو پڑوس میں کسی کے گھر چلی جانا، ایسے یوں نہ بیٹھی رہنا۔ پتہ چلا شام ہوتے ہی یہاں کتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور پھر وہ آنے جانے والے راہگیروں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ بیٹا تمہیں نہیں پتا، یہ جگہ خوفناک سی ہے، ہم یہاں زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ مالی بابا، آپ ہمیں کیوں ڈرا رہے ہیں؟ میں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ جیسے ہی عصر کی اذان لگے اور تمہارے چچا سائیں تمہیں لینے نہ پہنچے تو یہ جو سامنے تمہیں گھر نظر آ رہا ہے جس کے باہر پردہ لٹک رہا ہے، یہ ایک بیوہ عورت کا گھر ہے، تم یہاں جا سکتی ہو، اور میں کسی کے گھر کا نہیں کہوں گا۔ آج کل کا معاشرہ بہت تیزی سے خراب ہو چکا ہے، تم جوان جہان بچیاں ہو، کہاں جاؤ گی؟ اب کیا تھا، دونوں گھبرا گئیں۔ دونوں نے اپنے ہاتھ میں بڑی گھڑیاں دیکھیں، 3:15 بج رہے تھے۔ اچانک نہ جانے رانی کو کیا ہوا، اسے بھوک ستانے لگی اور اس نے اپنا پیٹ پکڑ لیا۔ مجھے اتنی شدید بھوک لگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اسے بیری کے درخت کے اوپر کچھ بیر نظر آئے، کیوں نہ انہیں کھا لیا جائے، بہت میٹھے بیر لگ رہے ہیں۔
وہ ایک بڑے سے چبوترے پہ چڑھی اور اس نے بیری کے درخت سے کچھ بیر توڑ لیے، یعنی کہ اس کی شاخیں خاصی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اتنا اونچا نہ تھا، خاصا گھنا تھا۔ اس کی شاخیں ایک دوسرے میں اگر گھوم رہی تھیں، اگر اس کے پیچھے کوئی چھپ جائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیری کے درخت مزے سے کھاتی رہی۔ منزہ تو بھی کھا لے۔ نہیں بابا نہیں، میں نہیں کھا سکتی، اور وہ بھی درخت کے بیر، دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ ہاں بھئی مجھے تو بہت شدید بھوک لگی ہے، میں تو کھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 8-9 بیر کھا لیے اور اب چبوترے پہ آ بیٹھی۔ سامنے سے آتے چاچا سائیں اسے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ لو بھائی، چاچا سائیں بھی آ گئے۔ نازو تھوڑا ناراض ہونے لگی۔ چاچا، دیکھنا 3:45 ہو رہے ہیں، بھوک سے برا حال ہے، کہاں پھنس گئے تھے؟ ارے بیٹا، کہیں نہیں پھنسا تھا، یہیں آگے مسافر مل گئے تھے۔ بیچاری درد سے تڑپ رہی تھی، اسے پاس کی ڈسپینسری جو چھوڑا اس لیے دیر ہو گئی۔ چلو بچیوں، باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، آ جاؤ میں گھر لے چلوں۔ مجھے تو یہ فکر ہے نازو اور منزہ تم لوگوں کی مائیں آج تو میری خیر نہیں، لیکن خیر ہے، میں سمجھا دوں گا۔ گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ پدک رہی تھی، وہیں پر گھوڑا مسلسل ہنہنا رہا تھا، وہ جھرجھریاں لے رہا تھا۔ اسے کیا ہوا پتہ نہیں، لیکن اس سے پہلے تو کبھی گھوڑے نے یہ حرکت نہیں کی۔ یہ پیچھے کی جانب کیوں بدک رہا ہے؟ جلدی کرو، شاید بھوکا ہے۔ وہ اب سامنے والے راستے سے بیری کے درخت کے پاس سے ہوتے ہوئے گزر گئے۔ منزہ اور نازو اب کافی فریش تھے، کیونکہ ایگزام ختم اور اب پڑھائی بند، کیونکہ وہ دونوں جانتی تھیں کہ 10 جماعت کے آگے اب انہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ آگے مختلف اسکلز سیکھنے کا سوچ رہی تھیں، اور جو کہ بنتا بھی تھا۔ دونوں بہت گہری دوستیں تھیں، باتوں باتوں میں کب گھر آ گیا ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پہلے منزہ کو چھوڑا، اس کی ماں کو ساری باتیں بتائیں، اور اب وہ نازو کے گھر جا رہا تھا۔ نازو کی ماں دل تھامے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ شاید بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اوور تھنکنگ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی چاچا سائیں نے گھوڑا گاڑی اس کے دروازے کے آگے لگائی، اس نے آگے بڑھ کر منزہ کو، نازو کو گلے لگا لیا۔ کیا ہوا ماں؟ میں پیپر ہی دینے گئی تھی بیٹا، 4 گھنٹے لیٹ ہو۔ چاچا سائیں سے پوچھے، آپ مجھے رستہ دیں، مجھے اندر جانا ہے، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ وہ سیدھا کچن میں جا کھڑی ہوئی اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ واہ بھئی واہ، اتنی محنت میں نے کی اور چاچا کے بغیر حلق سے اتار رہی ہے۔ ابھی لا رہی ہوں چاچا، مل کے کھاتے ہیں، کڑھی چاول تھے بڑے مزیدار۔ چاچا بھتیجی نے مل کر کھائے اور وہیں پر ہی ساری بات اس نے نازو کو بتائی، نازو کی ماں کو بتائی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں سوچ رہا ہوں رشیدہ، اگر میں اس کو ڈسپینسری نہ پہنچاتا تو شاید بچہ… ہاں میں سمجھ رہی ہوں، خیر ہے، چلو تو نے تو نیکی ہی کی ہے، لیکن اگر میرے سر کی رگ پھٹ جاتی پھر کیا ہوتا؟ اللہ نہ کرے، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ 6:30 بج رہے تھے، اتنی دیر میں نازو کے والد صاحب بھی آ گئے۔ ہاں بھئی، پیپر کیسا رہا نازو؟ ابا جان بہت اچھا رہا، لیکن بس آج کے کڑھی چاول کھا کر طبیعت خوش ہو گئی، یکدم وہ بات کو گھما گئی تھی۔ میں سونے جا رہی ہوں اور اب میں صبح ہی جگوں گی، کیونکہ میں نے 2 دن مسلسل جاگ کر پیپر جو یاد کیا تھا۔ ہاں تم جاؤ۔ صحن میں بیٹھے چائے کے سب مزے اڑا رہے تھے، اور اب رات گہری ہونے لگی تھی۔ جھینگروں کی آواز رات کے بڑھنے کے ساتھ ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیتی ہیں۔ وہیں پر نازو کی چارپائی کے پاس کوئی چیز آ بیٹھی تھی، جس کا رنگ ایک دم سیاہ گہرا تھا اور اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں۔ یکدم نازو کو ایسا احساس ہوا کہ اس کے تلووں کو کوئی چیز چاٹ رہی ہے۔ اس نے اپنے تلووں کو پیچھے کرا اور دوسری جانب کروٹ لے لی، لیکن یہی عمل پھر دوبارہ ہونے لگا۔ یکدم وہ ڈر کے چلا بیٹھی، امی میرے پیروں کے پاس کوئی چیز ہے۔ اس کی ماں گہری نیند میں تھی۔ لگتا ہے تم زیادہ پریشان ہو، کب سے سو رہی ہو؟ سو جاؤ، بری بات ہے، مجھے نہ ستاؤ، کوئی چیز نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی
پورا صحن خالی ہے۔ ٹھیک ہے ماں، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگا میرے پیروں کے پاس کوئی چیز ہے اور مجھے درد بھی ہو رہا ہے۔ صبح دیکھیں گے، سو جاؤ۔ رشیدہ تہجد کے لیے اٹھی۔ اس نے اپنی بیٹی پر دم کیا، تہجد ادا کی اور دوبارہ وہیں پر لیٹ گئی۔ صبح جب نازو اٹھی تو واقعی اس کے پیر لال سرخ ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر رشیدہ بھی ڈر گئی۔ ارے بیٹا، تم تو مجھ سے سچ ہی کہہ رہی تھی، لیکن یہ تمہارے پیروں کا اشر کیا ہو گیا؟ اتنے لال سرخ پیر؟ معلوم نہیں امی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیروں کو کوئی چاٹ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں نے سیاہ بلّا اپنے پیروں کے پاس دیکھا تھا اور اس کی گہری ہری آنکھیں تھیں، اور جب میں نے آپ کو جیسے ہی آواز لگائی وہ یکدم نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یکدم رشیدہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اچھا؟ اس نے پھر اپنی بیٹی پر معوذتین کا دم کیا اور وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نازو کے پیر کافی سوج گئے تھے، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ جگہ جگہ سے اس کے آبلے پڑ رہے تھے جن میں سے پانی رسنے لگا۔ دوپہر تک نازو کی خاصی حالت خراب ہو گئی تھی۔ یہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ کسی چیز نے تو نہیں کاٹ لیا؟ ماں، مجھے کسی چیز نے نہیں کاٹا، مجھے بلے نے چاٹا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ ٹھیک ہے، چلو تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے کے چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ چاچا سائیں کو وہ ڈھونڈنے نکل گئی تھیں۔ چاچا سائیں اوندھے ہوئے اپنے ہی گھر میں پڑے تھے۔ رشیدہ نے چاچا سائی کو تمام بات بتائی اور پھر چاچا سائی گھوڑا گاڑی لے کر سیدھے نازو کو لے کر اسی ڈسپینسری پہنچ گئے۔ وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، اس کے پیروں میں پٹیاں بندھی اور وہ گھر آ گئی۔ رات پھر سے گہری ہونے لگی تھی۔ نازو کے زخموں میں خاصا آرام آ گیا تھا اور وہ سو گئی تھی کہ آدھی رات کو اس کے پیر دوبارہ سے اسی کنڈیشن میں آ گئے۔ اس کی پٹیاں دھیرے دھیرے کھل گئیں اور وہی سیاہ بلّا اس کے پیروں کو چاٹنے لگا۔ اس میں سے خون رس رہا تھا اور پھر وہ خون پی رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی عفریت تھا، یہ عام بلّا نہیں تھا۔ نازو نے جب دوبارہ تکلیف سے آنکھ کھولی اور اس بلے کی جانب دیکھا، وہ بلّا بہت سختی سے غرایا۔ اس کی غراہٹ بہت خوفناک تھی۔ نازو نے اپنی ماں کو بہت زور سے چیخ کر پکارا، ماں، سیاہ بلّا، میرے پیر، میں گئی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ابو ابو اٹھ جائیے۔ یکدم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ آج رشیدہ نے اس کالے بلے کو آنکھوں سے غائب ہوتے دیکھ لیا تھا اور وہ وہیں سہم کر بیٹھ گئی۔ اس کا باپ تیزی سے آگے بڑھا، بلب کھولا اور دیکھا اس کے پیروں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی پٹیاں اسے دور دور تک نہیں دکھ رہی تھیں۔ کہاں گئی میری بیٹی کی پٹیاں؟ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ یکدم نازو کا باپ دل برداشتہ ہو گیا۔ وہیں پر رشیدہ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں ماں، مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا؟ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ وہ درد سے کرہانے لگی، اس سے درد برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب نازو کے والد دوبارہ سے چاچا سائیں کے پاس پہنچے اور نازو کو وہ دوبارہ ہاسپٹل لے جا رہے تھے، ڈاکٹر خاصے حیران تھے کیونکہ اس کے تلووں کی سکن ہٹ چکی تھی اور انہوں نے اسے ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اب رشیدہ اپنی بیٹی کے پاس ہاسپٹل 3 دن رکی، اس کے بعد وہ گھر آ گئے تھے۔ آج رات کو رشیدہ اور اس کے ابو یعنی کہ نازو کے ابو سوئے نہیں تھے۔ چاچا سائیں بھی گھر پر ہی موجود تھے کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی رات گہری ہونے لگی، رات کے 2:30 بج رہے تھے، اچانک سے انہیں بلے کے غراہٹ کی آواز آنے لگی۔ بلّا ایک دم سے نہ جانے کہاں سے دھمکا اور وہ نازو کے پیروں کے پاس بیٹھا تھا۔ یکدم تینوں کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ بلّا کہاں سے آیا ہے؟ اس کی آنکھیں کتنی بھیانک ہے، اس کا قد کتنا بڑا ہے۔ ارے کوئی تو مارو، کوئی تو بھگاؤ۔ نازو جو گہری نیند میں سو رہی تھی،
وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کو نیند کی دوا دے کر سلا رکھا تھا۔ وہ بلّا اچانک نازو کی جانب بڑھنے لگا۔ وہیں پر چاچا سائی نے زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ اس بلے نے غراہٹ سے ایک دم چیخ لگائی اور غائب ہو گیا۔ وہیں پر تینوں کے تینوں دم بخود کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ میں پاس ہی ایک عالم کو جانتا ہوں، صبح ہوتے ہی میں نازو کو وہاں لے جاؤں گا، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ چاچا سائی نازو کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ نازو بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ وہیں پر رشیدہ قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی اور مسلسل تلاوت کر رہی تھی۔ اذان فجر ہو گئی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی گاؤں میں پھیلی اور سورج چڑھنے لگا، ویسے ہی انہوں نے تیاری پکڑی، نازو کو لے کر گاؤں سے نکل گئے تھے۔ وہ اسی عالم کے پاس پہنچ گئے۔ جب عالم نے تمام حساب لگایا تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر کہیں سے ایک جن عاشق ہو گیا ہے اور وہ اسے مارنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا خون پی رہا ہے۔ اس طرح نازو جلد ہی مر جائے گی۔ لہٰذا عالم نے نازو کے گلے میں ایک نقش ڈالا اور دم کیا ہوا پانی دیا۔ 11 روز تک اس کو مسلسل وہاں آنا تھا اور اپنا علاج کرانا تھا۔ اور جیسے ہی نازو کو کچھ یاد آیا، اس نے عالم صاحب کو بتایا کہ میں بیری کے درخت سے اچھل کر بیر توڑ رہی تھی کہ جب میرا پیر ایک سخت چیز سے ٹکرایا تھا اور جب میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ تو بس بیٹا، وہاں جنات کا بسیرا ہے، بہت بھیانک جنات ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن بیری کے درخت پر ہندو جن نہیں ہوتا، وہاں مسلمان جن ہی ہوتے ہیں۔ لیکن تم سے غلطی ہوئی ہے، تم شاید اس کے اوپر چڑھ گئیں، لیکن اس میں انسانوں کا کوئی قصور نہیں۔ وہ ان دیکھی چیزوں کو جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بہرحال تم لوگ پریشان نہ ہو، اس جن کو تو میں خود دیکھ لوں گا۔ بس 11 دن تک آنا اور اس پر دم کروانا، اور جب رات ہو اس کے پاس سے کوئی نہ ہٹے۔ انشاءاللہ اول تو اس تعویذ کے فضل سے کبھی وہ جن اس کے پاس نہیں آئے گا، لیکن ایک چیز کا جو تم لوگوں کو خاص احتیاط کرنی ہے کہ اس کے گلے سے کبھی یہ تعویذ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اس کی شادی کرو انہیں بتا دینا، اگرچہ وہ اس چیز پر آمادہ ہوں تو اس کی شادی کرنا، ورنہ وہ جن پھر اس کو دوبارہ ایک دن کی بھی مہلت نہیں دے گا، اسے جان سے مار دے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے اور نازو کا علاج چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ نازو اچھی ہو گئی تھی اور وہ جن بھی شاید نازو کو چھوڑ گیا تھا، لیکن وہ نازو کی طاق میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کبھی نہ کبھی تو اس کے گلے سے وہ تعویذ ہٹے گا اور وہ نازو کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن نازو اس تعویذ کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ نازو کی شادی ہو گئی اور اب اس کے بچے ہیں۔ نازو آج بھی اس تعویذ کا حد سے زیادہ خیال کرتی ہے، نہ جانے اس میں ایسی کون سی برکتی دعا ہے جس کی فضیلت سے اس جن نے آج تک نازو کو تنگ نہیں کیا۔ درخت کوئی بھی ہو، وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے۔